لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا بالقاسم محمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم اعظم حسین ابن آفتاب حسین کی رکوع عزیزان محترم مؤذن سامعین، مسلسل سفر کرنے کے بعد تقریباً 2 مہینے سے مسلسل سفر کرنے کے بعد آپ حضرات تک پہنچا ہوا ہوں اور میری طرف بہت متوجہ سے سنیے گا انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں آپ کے خدمت میں عرض کروں گا تاکہ آپ یہاں کے اوپر جب آئیں گے تو یوں نہ آئیں بلکہ جب یہاں سے جائیں تو کچھ لے کے جائیں. توجہ کریے گا، بہت اہم گفتگو ہے، پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، لہذا میری باتوں کے اوپر توجہ کریے گا. لہٰذا ایک بات، اس سے پہلے میں بہت الگ طریقے کے اعتبار سے پڑھنے کا عادی ہوں، لہذا جو افراد ہم سے دور بیٹھے ہوئے ہیں ایک مرتبہ سلوات پڑھتے ہوئے ذرا میرے قریب آ جائیں. بہت ہی معذرت کے ساتھ پوری توجہ کریے گا. آئیے قرآن مجید جسے میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. چونکہ یہ مجلس سال ثواب کی مجلس سے میری مجبوری یہ ہے کہ یہ سال ثواب کے بارے میں اگر میں نہ پڑھوں تو سمجھ لیجیے کہ بات ادھوری رہ جائے گی. اور میرا موضوع جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھیے گا، میرا موضوع یہ ہے معجزات ید اللہ، یعنی مولا کائنات کے ہاتھوں کا معجزہ. اس لیے کہ میں نے جہاں جہاں بھی پڑھا ہے میں نے مکمل نہیں کر پایا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہاں کے اوپر میں مکمل کر سکوں. اگر مکمل ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ انشاءاللہ بہت جلدی گزاروں گا. توجہ کریے گا، سارے ثواب کی یہ مجلس ہے. اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شے یہاں سے بھیجنا، کہاں؟ اپنے مرحومین کی طرف. توجہ کریے گا. لہٰذا سارے ثواب کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں، اگر میں پڑھنے بیٹھ جاؤں تو مجلس ہماری اسی میں ختم ہو جائے گی. لیکن توجہ کریے گا، بس ایک واقعہ، اس کے بعد جلدی سے میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا. توجہ کریے گا، اظہار ثواب کتنا ضروری ہے یہ بات ذہن میں رکھیے. اس لیے تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ 2 دوست تھے. توجہ کریے گا، 2 دوست تھے، آپس میں بہت زیادہ گہری دوستی تھی، ساتھ میں تجارت کرتے تھے، ساتھ میں کھانا کھاتے تھے، ساتھ میں رہتے تھے. ایک مرتبہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے کہنے لگا، کہا دیکھو ہم اس دنیا کے اوپر دوستی ہماری بہت اچھی ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ پیتے ہیں، ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، دیکھو ایسا یہ ہے کہ ہمیں یہاں تو رہنا نہیں ہے، ہمیں موت بھی آنی ہے. توجہ کریے گا، ہمیں موت بھی آنی ہے. جب ہمیں موت آ جائے، جو انسان پہلے مرے گا وہ انسان دوسرے کے خواب میں آ کر کیفیت کو بیان کرے کہ ہم کس حالت میں. توجہ کریے گا، ہم کس حالت میں ہیں یہ کیفیت بیان کیا جائے. دونوں میں معاہدہ ہو گیا، کہا ٹھیک ہے. لہذا تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ ایک وہ انسان جو ایک دوست تھا اس کا انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد اپنے وعدے کے مطابق یہ انسان کیا ہے، اس کے خواب میں آیا. اب جب خواب میں آنا تھا تو کیا دیکھا؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ جہنم کی آگوں سے نکل کر چلا آ رہا ہے. توجہ کریے گا،
یہیں سے میں آپ کا امتحان لینا چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ کتنا ساتھ دیتے ہیں. توجہ کریے گا. لہذا یہ انسان خواب ہی میں پوچھنے لگا یہ بتاؤ کہ تمہاری یہ حالت کیا کیسی ہے؟ بڑی عجیب سی حالت ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم جہنم سے نکل کر چلے آ رہے ہو. فوراً اس نے آواز دی، کہا دیکھو بات تم صحیح کہہ رہے ہو، ہمارے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ میرے پاس کوئی مال دولت نہیں تھا، میں جب دنیا سے گیا ہوں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، لہذا میرے اولاد کے پاس بھی کوئی درگاہ موجود نہیں ہے. میری اولاد کیا ہے، مجھے کوئی بھی شے احسان نہیں کرتا ہے. کہا ایسا کرو تم جاؤ، ہمارے ایک بیٹا ہے، بیٹا سے جاؤ کہو کہ ہمارے لیے کوئی شے کیا کرے، احسان کرے. لہذا یہ دوسرے دن آیا، آنے کے بعد تطلباب کیا. تطلباب کرنے کے بعد باہر سے اندر سے آواز آئی، کہا کون؟ کہا میں ان کا دوست. کہا ان کا بیٹا کہاں ہے؟ کہا ان کا بیٹا یہاں کے اوپر موجود نہیں ہے. کہا پھر کہاں گیا ہے؟ کہا فلاں نہر میں نہا رہا ہے. توجہ کریے گا، سارے ثواب کرنا کتنا ضروری ہے، اس واقعے کے ذریعے سے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. لہذا کہا کیا ہوا؟ کہا وہ نہر میں نہانے کے لیے گیا. کہا اچھا ٹھیک ہے. یہ پوچھتے پوچھتے نہر کے پاس پہنچا. پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ اس نے بیٹے کو دیکھا کہ بیٹا ہے، اس کا بیٹا نہا رہا ہے. فوراً اس نے سوال کر لیا، یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے والد کے لیے کوئی بھی شے احسان نہیں کیا تھا؟ بیٹا کہنے لگا ہمارے پاس مال موجود نہیں نا، ہمارے پاس کوئی شے موجود نہیں ہے، ہم کہاں سے بیچتے؟ کہا دیکھو جو بھی شے موجود ہے اسے اپنے والد کے لیے احسان کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسے اپنے والد کے لیے احسان کرو. فوراً نہر سے پانی کو اٹھایا، چلو میں لیا، لینے کے بعد پھینک دیا. پھینکنے کے بعد آواز دی، کہا لو یہی پانی میں نے اپنے والد کو احسان کر رہا ہوں، یہی پانی میں اپنے والد کو احسان کر رہا ہوں. اب تاریخ میں ملتا یہ ہے، ایک مرتبہ وہی انسان دوسری مرتبہ بھی خواب میں آیا. اب جو خواب میں آنا تھا چہرہ بدلا ہوا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے ابھی ابھی جہنم جنت سے نکل کر چلے آ رہے ہیں، ایسی ایسی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. ایک مرتبہ انسان کہنے لگا یہ بتاؤ کل تو تمہاری حالت بڑی عجیب تھی، آج بالکل متغیر ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے جنت سے نکل کر چلے آ رہے ہو. فوراً یہ آواز دیتا ہے، کہا تمہیں پتا نہیں ہے میرے بیٹے نے میرے لیے احسان کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صلوات علی محمد. لہذا میری طبیعت میں تغیر واقع ہو گیا. پہلے میرے اوپر عذاب نازل ہوتا تھا، اب ہمارے اوپر کیا ہے، ہم کو جنت میں رکھ دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال ثواب کرنا ضروری ہے. اب آئیے یہاں سے میرے کام کو، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سال ثواب میں بہت ہی زیادہ خرچہ کریں یا بہت ہی زیادہ دکھاوے کے لیے ساری چیزوں کو بلانے کے لیے کھانے کا انتظام، یہ چیز ساری چیزوں کو کیا جائے، ضروری نہیں ہے. بلکہ یہ سارے ثواب کا دوسرا بھی طریقہ ہے. کیا ہے؟ اب ہم سے سنیں. مثال کے طور پر ہم نے کہیں کے اوپر دیکھا، کسی مسجد میں ہم نے دیکھا کہ وہاں کے اوپر مومنین کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے. ہم نے وہاں کیا کیا؟ پانی کا انتظام کرا. جب تک یہ پانی موجود ہے آپ کے مرحومین کے لیے ثواب لکھتا رہے گا، جب تک اس کا وجود رہے گا. ہم نے مسجد کو دیکھا، مسجد میں تعمیر کی ضرورت ہے، ہم نے تعمیر کے لیے پیسہ دے دیا. جب تک مسجد کی بنیاد باقی ہے تب تک آپ کے مرحومین کے لیے کیا ہے، ثواب جاری رہے گا. اب آئیے توجہ کریے گا، میں جہاں آپ کو دو کتابوں کا حوالہ دوں گا. ایک کتاب ہے خصائص الحسینیہ، خصائص العباسیہ. توجہ کریے گا، یہاں سے میں کچھ دینا چاہتا ہوں، توجہ کریے گا. ایک کتاب کا نام خصائص العباسیہ، ایک کتاب کا نام خصائص الحسینیہ. اس کو لکھنے والے شیخ جعفر سستری ہیں، انہوں نے لکھا. اور ایک عالم دین ہے سید محمد کاظم قزوینی. یہ
اور انہوں نے بھی کتاب لکھی. کون سی کتاب؟ انہوں نے کتاب لکھی ہے الفاطمۃ من المہد الی اللحد. میں اس کی وجہ تسمیہ بیان کروں گا کہ انہوں نے کتاب کیوں لکھی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہی نہیں بلکہ الحسن المہد من اللحد یہ بھی لکھا, الزینب من المہد الی اللحد یہ بھی لکھا. یہ 4 معصومین کی سیرت کے اوپر انہوں نے مکمل کتاب لکھی ہے. لیکن جو سننے کی بات ہے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. انہوں نے کتاب لکھی ہے الفاطمۃ من المہد الی اللحد, جو ہر اعتبار سے کیا ہے, جامع اور مانع ہے. انہوں نے کتاب کیوں لکھی میں انشاءاللہ بھی بیان کروں گا. اس سے پہلے میں آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں خصائص حسینیہ شیخ جعفر. انہوں نے کتاب لکھی لیکن ان کی منزلت کیا ہے, ہمیں پہلے ان کی منزلت کو سمجھنا ہے. ان کی منزلت کیا ہے, توجہ کریے گا. اللہ نے ان کو یہ منزلت عطا کیا تھا کہ یہ لقمہ حرام نہیں کھا سکتے. یعنی لقمہ حرام اگر کوئی کھلانا چاہتا تھا تو نہیں کھلا سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہو جاتا تھا کہ یہ لقمہ حرام ہے. توجہ کریے گا. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ لقمہ حرام نہیں کھاتے تھے. ایران پہنچے, ایران کے بادشاہ نے جیسے سنا, وزیر آئے, آنے کے بعد آواز دی, کہا تمہیں پتہ ہے؟ کہا کیا؟ کہا ایک عالم دین یہاں کے اوپر آئے جن کو اللہ نے یہ منزلت عطا کیا ہے کہ وہ کیا ہے, وہ لقمہ حرام نہیں کھاتے. توجہ کریے گا یہاں سے, میں تمہیدی گفتگو میں ہوں, انشاءاللہ اپنی منزل تک آؤں گا. کہ یہ لقمہ حرام نہیں کھاتے. بادشاہ نے کہا میں نہیں مان سکتا کہ کوئی بھی انسان لقمہ حرام نہ کھائے, تو نہیں مان سکتا. کہا آپ کھلا کے دیکھ لیجیے. اچھا ٹھیک ہے. کہا ایسا کرو تم جا کر کے وہ عالم دین ہے ان کو بلا کے لے آؤ, ہم ان کی دعوت کریں گے. کچھ وزیر کو بھیجا, کہا تم چلے جاؤ جنگل سے کسی جانور کو پکڑ کے لے آؤ. مالک کی رضا نہیں ہونی چاہیے. مالک کے بغیر اجازت تمہیں کیا ہے, جانور لانا. جانور کو لے آنا, اس کو ذبح کرانا, ذبح کرانے کے بعد کھانے کو تیار کرانا. جب کھانا تیار ہو جائے گا دسترخوان لگا دینا, ہم کو بھی دعوت دینا, عالم دین کو بھی دعوت دینا. جب عالم دین کھانا کھانے لگیں گے تو ہم کہیں گے دیکھا بڑی آپ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی لقمہ حرام نہیں کھلا سکتا, آپ کیسے لقمہ حرام کھا رہے, تب ہم وہاں کے اوپر بتائیں گے. کہا ٹھیک ہے. لہذا یہ پہنچے عالم دین کے پاس, کہا دیکھو آپ کی دعوت ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا بادشاہ نے بلایا ہے. کہا ٹھیک ہے, جب بادشاہ نے بلایا ہے تو میں جاؤں گا ضرور. ادھر وزیر گئے, ایک انسان کے جانوروں کو پکڑا بغیر اجازت کے لے آئے. زبردست لانے کے بعد ذبح کیا گیا, کھانا تیار کیا گیا, دسترخوان لگا دیا گیا. وہ عالم دین آئے, توجہ کریے گا یہاں سے آپ, وہ عالم دین آئے. آنے کے بعد دسترخوان لگانے کے بعد بادشاہ نے کہا بسم اللہ کھائیے. جو عالم دین آئے تھے فوراً کیا کیا, کھانا شروع کر دیا. اب جیسے ہی کھانا شروع کر دیا کہ ادھر وزیر ادھر بادشاہ ہنسنے لگے. کہا ابھی تو بہت کہتے تھے کہ لقمہ حرام ہم نہیں کھا سکتے, اب جو تم نے کھایا یہ لقمہ حرام نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ جو تم نے کھایا ہے لقمہ حرام نہیں ہے تو کیا ہے؟ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی. ایک مرتبہ کیا ہے, ایک شور اٹھا. بادشاہ نے پوچھا یہ بتاؤ یہ شور کس طریقے کا ہے؟ سارے لوگوں نے آواز دی ہم جس کے جانور کو پکڑ کر لے آئے تھے اس کا مالک یہاں آ گیا ہے. آنے کے بعد شور مچا رہا ہے. بادشاہ نے کہا ذرا میرے پاس کو بھیجو. وہ اس کے بادشاہ کے پاس آیا. بادشاہ کے پاس آنا تھا. بادشاہ نے مخاطب ہو کے پوچھا یہ بتاؤ کیوں شور مچا رہے ہو؟ فوراً اس انسان نے آواز دی, کہا بادشاہ سلامت, میں نے ایک جانور وہ رکھا تھا, تیرے وزیر نے جبرن ہم سے اس جانور کو پکڑ کر لے آئے ہیں. کہا یہ بتا کس لیے رکھا تھا؟ کہا میں نے یہاں کے اوپر جانور کو اس وجہ سے رکھا تھا, میں نے یہاں سے سنا تھا یہاں سے شیخ جعفر السستری کا گزر ہوگا, ہم ان کی دعوت کریں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم ان کی دعوت کریں گے. ایک مرتبہ شیخ جعفر السستری مسکرانے لگے. مسکرانے کے بعد آواز دی, کہا دیکھا اس نے جو دمبا رکھا تھا میرے لیے رکھا تھا, تیرے لیے نہیں رکھا تھا. اب جو تو نے لقمہ حرام کھایا ہے یہ لقمہ حرام تو نے کھایا ہے, میں نے نہیں کھایا ہے. صلوات علی محمد وعلی محمد. اب جو لقمہ حرام کھایا ہے تو نے کھایا, میں نے نہیں کھایا. چونکہ اس نے جو دمبے کو رکھا تھا کس کے لیے رکھا تھا؟ میرے لیے رکھا تھا. اس نے کہا تھا کہ یہاں کے اوپر ایک عالم دین آئیں گے جن کا نام شیخ جعفر ہوگا, ہم ان کی دعوت کریں گے. لہذا یہ اس نے دمبے کو مخصوص کر دیا ہے ہم سے.
لہذا لقمہ حرام میں نے نہیں کھایا، لقمہ حرام تم نے کھایا۔ اب آئیے آپ کو جو میں دوسری کتاب کا حوالہ دوں گا، الفاطمۃ من المہد الی اللحد، سمجھیے گا یہ کتاب کیوں لکھی گئی۔ سید محمد کاظم قزوینی بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان کے کیا کیا گیا، ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگا دیے گئے۔ جھوٹے الزامات لگانے کے بعد ان کو قید کر لیا گیا۔ جب قید کر لیا گیا، جو ظالم بادشاہ تھا اس نے کہا کہ ان کو 1 ہفتے کے اندر پھانسی دے دی جائے۔ اب یہ بہت پریشان ہوئے، پریشان ہونے کے بعد اب ہم کیا کریں، اب تو ہم 1 ہفتے کے اندر کیا ہے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور بغیر ظلم و خطا ہم نے کچھ کیا بھی نہیں، ہمارے پر الزام لگایا گیا۔ اب ہم کیا کریں گے، جہاں سارے راستے بند ہو جاتے ہیں وہیں پروردگار عالم کا راستہ کھلا رہتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا راستہ کھلا رہتا ہے۔ آئے ہیں مصلی بچھایا، بچھانے کے بعد آواز دی پروردگار ہمارے اوپر الزامات لگائے گئے، ہم 1 ہفتے کے بعد کیا ہے مار دیے جائیں گے، ہمارے اوپر الزامات لگا دیے گئے، پروردگار اگر ہمیں تو اس الزامات سے بری کروا لے تو میں تیری کنیز خاص کے اوپر ایک کتاب لکھوں گا جو جامع ہوگا، مانے ہوگا۔ فوراً تاریخ میں ملتا یہ کہ 1 ہفتہ جب ہو گیا، ہونے کے بعد ان کو بلایا، بلانے کے بعد حکم دے دیا کہ جاؤ جنگل لے کے چلے جاؤ۔ جانے کے بعد ان کو کیا کرنا، پھانسی دے دینا، مار دینا، دفن کر دینا۔ لہٰذا یہ لے کے گئے۔ جانے کے بعد اب تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ جیسے ہی لے کے جانا تھا، گاڑی رکی ہے، رکنے کے بعد قبر کھودنا شروع کر دیا۔ اب ہم کیا کریں گے، مار کے لیے دفنا دیں گے۔ سنیے گا یہ ہم نے کتاب کیوں لکھی ہے، الفاطمۃ من المہد الی اللحد، جو 14 معصومین کی سیرت کے اوپر کتاب لکھا، کیوں لکھا، وجہ تسمیہ بیان کر رہا ہوں، پھر میں اپنے موضوع سے انشاءاللہ منتسب ہو جاؤں گا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے اب تو ہماری یہ آخری سانسیں ہیں، اب میں تو اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن اب یہ سوچ ہی رہے تھے پروردگار میری مدد کر، یا جناب سیدہ ہماری مدد کریے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ والیس ہوا، ہونے کے بعد آواز دی کہتے کو ہم نے سید محمد کاظم قزوینی کے اوپر جو الزامات لگایا تھا ہم اس سے بری ہیں، یہ الزامات سے بری ہو گئے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ فوراً آئے ہیں، اپنے سرپشانی کو سجدے میں رکھا، رکھنے کے بعد آواز دی پروردگار تیرا شکریہ۔ پھر اس کے بعد ایک کتاب لکھی الفاطمۃ من المہد الی اللحد۔ جب اس دنیا سے جانے لگے محسوس ہو گیا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، فوراً اپنے خانوادے والوں کو بلایا، تمام چاہنے والوں کو بلایا، بلانے کے بعد آواز دی کہا دیکھو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، موت واقع ہونے والی ہے، میرے پاس کوئی نجات کا سامان نہیں نا، ہاں میں نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے الفاطمۃ من المہد الی اللحد، دیکھو اس کتاب کو میری کفن پہ رکھ دینا، یہی باب نجات ہے۔ توجہ کریے گا، یہی باب نجات ہے، اس کے ذریعے سے میں نجات پاؤں گا۔ اب سوچئے ایک عالم دین اگر شہزادی کی شان میں کتاب لکھ دے تو وہ باب نجات بن جائے تو شہزادی کا کیا عالم ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب یہاں سے آپ توجہ کریے گا، آئیے میں آپ کو اس سے پہلے آگے لے چلوں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے یہ جو قرآن مجید کی ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں اس کا ثواب ملنا؟ آئیے میں آپ کو حدیث کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ معلم القرآن
توجہ کریے گا یہاں سے آپ. معلم القرآن ومتعلمہ یستغفرہ لہ کل شیء حتی حوت فی البحر. قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والے کے لیے ہر شے کیا ہے؟ استغفار کرتی ہے. یہاں تک کہ سمندروں میں پائی جانے والی مچھلیاں بھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کس کے لیے استغفار کرتے ہیں؟ قرآن پڑھنے والے کے لیے، قرآن پڑھانے والے کے لیے. اب آئیے میں آپ کو جہاں لے کے چلنے والا ہوں، آپ بڑا تعجب کریے گا کہ مولانا ایک قرآن پڑھنے کے لیے اتنا ثواب. جب آپ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے کہنے لگے اتنا ثواب میں مان نہیں سکتا، لہذا میں حوالہ ابھی سے دے رہا ہوں. کتاب تفسیر ہے، تفسیر انوار النجم، جا کر کے آپ دیکھ لیجیے گا، وہاں کے اوپر موجود ہے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا، توجہ کریے گا یہاں سے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ایک صلوات پڑھیں محمد والے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان قرآن کو پڑھے، توجہ کریے گا یہاں سے آپ، کوئی انسان اگر قرآن مجید کو پڑھے، گویا وہ ایسے ہے جیسے 10,000 حج کو انجام دیا. بہت خاموشی سے آپ نے سن لیا، توجہ کریے گا. کیسے ہے؟ جیسے 10,000 حج کو انجام دیا. حدیث یہیں کے اوپر رکی نہیں، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرے، گویا وہ ایسے ہے جیسے 10,000 عمرے کو ادا کیا ہو، جیسے 10,000 عمرے کو ادا کیا. ابھی حدیث یہیں کے اوپر مکمل نہیں ہوئی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ صلوات علی محمد. آواز بلند نعرہ صلوات. لہذا توجہ کریے گا. نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھی انسان قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرے گا، گویا وہ ایسے ہے جیسے 10,000 حج کو انجام دیا. حدیث یہیں کے اوپر مکمل نہیں ہوئی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بھی انسان قرآن مجید کی آیتوں کو تلاوت کرے، گویا وہ ایسے ہے جیسے 10,000 عمرے کو ادا کیا ہو. ابھی حدیث یہیں کے اوپر مکمل نہیں ہوئی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، گویا وہ ایسے ہے جیسے بنی اسرائیل میں سے 10,000 غلاموں کو آزاد کیا ہو. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بھی انسان قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھتا ہے، گویا وہ ویسے ہے جیسے 10,000 برہنہ لوگوں کو لباس پہنا رہا ہو. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بھی انسان قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرے، گویا وہ ویسے ہے جیسے 10,000 مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہو. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بھی انسان قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرے، پورے صراط سے ایسا گزرے گا جیسے مثل بجلی کے، اس طریقے سے وہ عبور کرے گا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھی انسان قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار عالم ایک حرف کے بدلے میں اس کے کھاتے میں 10 نیکیوں کو لکھ دیتا ہے، 10 نیکیوں کو لکھ دیتا ہے. یہی نہیں 10 برائیوں کو مٹا بھی دیتا ہے. اب آئیے، آپ نے بڑے خاموشی سے آپ نے سن لیا، ہم نے یہ کون ہے یہ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرنے کا ثواب. اگر ہم نے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرنے کا ثواب یہ ہے، فرض کریں ہمارا بچہ قرآن مجید پڑھتا ہے یا کوئی انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے،
تو یہ ثواب اس کو ملے گا, اس کو والدین کو نہیں ملے گا. اب آئیے نبی کریم نے ارشاد فرمایا, بہت اہم حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. نبی کریم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بھی انسان اپنے بچوں کو قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرانا سکھائے تو پروردگار عالم روز قیامت اسے ایک نور کا تاج عطا کرے گا. کس کو عطا کرے گا؟ ان کے والدین کو عطا کرے گا. جیسے ہی والدین روز محشر اپنے سروں کے اوپر نور کا تاج دیکھیں گے, فوراً آواز دیں گے پروردگار آخر یہ نور کہاں سے آیا, یہ کرامت کا نور کہاں سے آیا. فوراً آواز قدرت آئے گی, تم نے اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے, یہ ہم نے اسی کا ثواب تمہیں دیا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے. لہذا قرآن مجید کیا ہے, بہت اجر و ثواب رکھتا ہے پڑھنا. اب آئیے میں نے جس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, بس میں اپنی منزل کی طرف آ گیا. ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں, امام سے پوچھا, امام یہ بتائیے کہ وہ کون کتاب جس میں شک نہ ہو, شبہ نہ ہو, اس سے مراد کون ہے؟ توجہ کریے گا, اس سے مراد کون ہے؟ تو امام نے فرمایا گا سنو, وہ کتاب جس میں نہ کوئی شک ہو نہ کوئی شبہ ہو, اس سے مراد ذات علی ہے. اس سے مراد ذات علی ہے. علی ایک ایسی کتاب کا نام ہے جس میں نہ شک پایا جاتا ہے نہ شبہ پایا جاتا ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے, میں آپ کو لے کے چلتا کہ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو علی کی شان میں نازل ہوئی, توجہ کریے گا. لیکن میں چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں, مجھے آپ کو ایک مقام کے اوپر لے کے چلنا ہے. اب اس کے بعد نبی کریم بار بار, یہاں سے آپ توجہ کریے گا, نبی کریم بار بار کسی محفل میں جاتے تھے, علی کو پہچانواتے تھے, کہا پہچانو یہ علی ہیں. علی جس راستے کے اوپر چلے اس راستے کو اختیار کر لینا, جس راستے پہ علی نہ چلے اس راستے کو چھوڑ دینا. اس لیے کہ علی جس راستے پہ چلیں گے وہ راستہ حق کا راستہ ہوگا, وہ راستہ معرفت کا راستہ ہوگا, وہی راستہ پروردگار عالم کا راستہ ہوگا. اب تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی پہچان کرواتے رہے, نبی کے جانے کے بعد علی نے بھی پہچان کروائی, کہا دیکھو مجھے پہچانو, میری یہ منزلت ہے, میری یہ معرفت ہے. جب انہوں نے نہیں مانا, ایک مرتبہ کوفے کے منبر سے کھڑے ہوئے, کھڑے ہونے کے بعد آواز دی, کہا اے قوم والو ذرا مجھے اتنا بتاؤ کہ پروردگار عالم کے نزدیک جناب سلیمان زیادہ افضل تھے یا ہمارا نبی زیادہ افضل ہے؟ یہاں سے آپ توجہ کریے گا, کہا یہ بتاؤ قوم والو جناب سلیمان زیادہ افضل تھے یا میرا نبی زیادہ افضل ہے؟ فوراً تمام کے تمام لوگوں نے کہنے لگے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہمارا نبی زیادہ افضل ہے. کہا کیسے؟ کہا ہمارا نبی وہ ہے جس کو اللہ نے کبھی طٰہٰ کہا ہو, کبھی یاسین کہا ہے, کبھی مزمل کہا ہے, کبھی مدثر کہا ہے, کبھی سراج منیر کہا ہے, کبھی حلقہ کہا ہے. جب بھی مرضی ہوتی تھی زیارت کرنے کے لیے اس کو وہاں کے اوپر بلوا لیتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہا جب بھی زیارت کرنی ہوتی تھی وہ وہاں کے اوپر معراج کے اوپر بلوا لیتا تھا. کہا ہمارا نبی زیادہ افضل ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ اگر جناب سلیمان افضل نہیں ہے, ہمارا نبی زیادہ افضل ہے, تو یہ بتاؤ جناب سلیمان کا وسیع زیادہ افضل ہے یا ہمارے نبی کا وسیع زیادہ افضل ہے؟ تمام لوگوں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ارے ہمارے نبی کا وسیع زیادہ افضل ہے. ایک امیر المومنین نے آواز دی, کہا تمہیں پتا ہے جناب سلیمان کا وسیع کون تھا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہا تمہیں پتا ہے جناب سلیمان کا وسیع کون تھا؟ کہا نہیں معلوم. کہا سنو 73 اسم اعظم میں سے ایک کا علم آصف ابن برقیہ کے پاس تھا, میں علی ہوں, میرے پاس 73 میں سے 72 کا علم میرے پاس ہے. میرے پاس ایک علم آصف ابن برقیہ کے پاس ہے. کہا جانتے ہو آصف ابن برقیہ نے کیا کیا تھا؟ کہا مولا کیا کہا تھا, کیا کیا؟ کہا ایک علم تھا
73 में से एक इल्म किसके पास था? आसिम इब्न बकिया के पास। लेकिन जानते हो क्या है? पलक झपकते ही तख्ते बिल्किस को ले आया जनाब सुलेमान के पास और मुझसे पूछ रहे हो या अली आपकी मंजिलत क्या है, आपका मर्तबा क्या है? मेरे पास 73 का इल्म है, मैं चाहूं पूरी कायनात को हिला सकता हूं। अब आइए यहां से आप तवज्जो करिएगा। अमीरुल मोमिनीन हैं जनाब सुलेमान। जनाब सुलेमान को जब ये हुकूमत मिली, यहां से आप तवज्जो करिएगा, जब हुकूमत मिली तो ये हुकूमत किसके ऊपर थी? हवाओं के ऊपर, चरिंद के ऊपर, परिंद के ऊपर, जिन्नातों के ऊपर, इंसानों के ऊपर, हर शय के ऊपर किसकी हुकूमत थी? जनाब सुलेमान की। हर चीज के ऊपर इनकी हुकूमत थी। लेकिन तारीख में मिलता ये है कि जब इनको हुकूमत मिली, हुकूमत मिलने के बाद आवाज में परवरदिगार मैं चाहता ये हूँ। अब यहाँ से मुअज्जिज़ात यदुल्लाह सुनिएगा, मैं अपने मौजूद से मुंतसिल हो गया। अब परवरदिगार मैं चाहता ये हूँ कि तेरी सारी मखलूकात की दावत करो, तेरी सारी मखलूकात की दावत करो। परवरदिगार जानता था ये सुलेमान नबी हैं, दावत करना चाह रहे हैं लेकिन दावत नहीं कर पाएंगे। लेकिन जनाब सुलेमान करें परवरदिगार नहीं मैं दावत करूंगा। कहा ठीक है, अगर दावत करनी है तो जाओ करिए। तारीफ में मिलता है आने के बाद जितने भी जिन्नात, इंसान, चरिंद, परिंद सबको बुलाया। बुलाने के बाद आवाज दिया, देखो मैंने सारी मखलूकात की दावत की है, लिहाजा तुम लोग काम करो, गन्नाओं को चाहे क्या करो जमा करो, जब जमा हो जाएगा तो खाना तैयार करो, फला दिन के ऊपर क्या है सबकी दावत होगी। कहा ठीक है। लिहाजा जितने भी अफराद थे आए, आने के बाद इंतजाम में करना शुरू कर दिया। अब जब इंतजामात हो गया, तवज्जो करिएगा, मुअज्जिज़ात यदुल्लाह सुनिएगा यहाँ से आप। जब इंतजामात हो गए, इंतजाम होने के बाद वक्त आया कि तमाम लोगों की दावत की जाए। लिहाजा तारीख में मिलता है कि जनाब सुलेमान के पास आए, कहा देखिए खाना तैयार हो रहा है, जब खाना तैयार हो जाएगा तो तमाम लोगों को खाना खिलाया जाएगा। जनाब सुलेमान ने कहा कि है। अब तारीख में मिलता यह है कि जब खाना तैयार हुआ, समुंदर से एक मछली निकली। मुअज्जिज़ात यदुल्लाह यहाँ से आप समझिएगा, समुंदर से एक मछली निकली, आवाज देखा देखो मैं भूखी हूँ, मुझको खाना खिलाया जाए। तो लोगों ने आवाज निकाल, देखो अभी वक्त नहीं हुआ है। कहा नहीं, जब दावत किया है तो खाना खिलाने में क्या है। कहा अच्छा रुको, हम जनाब सुलेमान से पूछ के आते हैं। गए जनाब सुलेमान के पास, पूछा, आवाज दिखा, देखो जब वक्त हो गया है तो खाना खिला दो, खाना खिलाने में क्या है। कहा ठीक है। लिहाजा तारीख में मिलता यह है कि अब वो मछली को खाना खिलाया जा रहा था, लेकिन मछली है कि खाने पे खाए चली जा रही है, नाका नाम ही नहीं ले रही है। तवज्जो करिएगा, मछली है खाए पे खाए चली जा रही है, लेकिन ना का नाम ही नहीं लेती है। तारीख में मिलता है कि जितना जनाब सुलेमान ने तमाम मखलूकात के लिए खाना बनवाया था, 1/3 हिस्सा ये मछली अकेले खा गई। ये मछली अकेले खा गई। अब जनाब सुलेमान बड़े परेशान हुए। आए, आने के बाद मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछाने के बाद अपनी पेशानी को रख दिया। रखने के बाद आवाज दी, ए परवरदिगार तू जानता है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। ए परवरदिगार मैं तेरी सारी मखलूकात को दावत नहीं कर सकता, सारी मखलूकात को मैं खाना नहीं खिला सकता। ये थे जनाब सुलेमान जो एक मछली को खाना नहीं खिला सकते थे। मैं आपको लेके चल रहा हूँ फखरे सुलेमान के पास। तारीख में मिलता यह है, मस्जिद नबी है, नमाज के बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बाहर निकले, उंगलियों से इशारा कर रहे हैं। किसी ने पूछा, या अली ये क्या कर रहे हैं आप? अली ने आवाज दी, कहा देखते नहीं हो सारी कायनात को रिज़्क़ तक़सीम कर रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले पर देख नहीं रहे हो, मैं सारी कायनात को क्या कर रहा हूँ? रिज़्क़ तक़सीम कर रहा हूँ। अब आइए मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। तारीख में मिलता यह है
کہ جب جناب سلیمان کیا کرتے تھے؟ حکومت کرتے تھے، تو کس کے ذریعے سے حکومت کرتے تھے؟ ان کے پاس انگشتری ہے، اگر وہ انگوٹھی ان کے پاس ہے تو ان کی حکومت ہے، اگر وہ انگشتری نہیں ہے تو اس کی حکومت جناب سلیمان کی حکومت نہیں ہے۔ تاریخ میں ملتا یہ ہے، جب آپ جناب سلیمان کے بارے میں پڑھیے گا، نبی کریم کے بارے میں جب آپ پڑھیے گا تو آپ پڑھیے گا دو طریقے سے روایت ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب وہ بھی رات کے وقت کیا کرتے تھے؟ اپنی انگوٹھی کو اتارتے تھے، ایک قمیص جس کے اوپر فروزہ ہوتا تھا اس کے حوالے کرتے تھے، کہ جب واپس آتے تھے اس سے لے لیتے تھے۔ اب تاریخ میں ملتا یہ کہ دو طریقے سے روایت ہے۔ پہلی تو یہ روایت کہ شیطان نے جناب سلیمان کے شکل کو اختیار کر لیا تھا، ایک روایت یہ ہے، اور اختیار کرنے کے بعد کیا ہے، اس کنیز کے پاس گیا، جانے کے بعد ان سے کیا کیا؟ کہا لاؤ ہمارے ہمارے حوالے کر، انہوں نے لیا۔ اس کے بعد کیا؟ جناب سلیمان کی حکومت چلی گئی۔ میں آپ کو ایک منظر پر لانا چاہ رہا ہوں۔ اب تاریخ میں ملتا یہ ایک روایت یہ، دوسری روایت یہ ہے کہ جناب سلیمان کا ایک گزر ہو رہا تھا، انہوں نے راستے میں دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو بہت شکلیں بڑی عجیب تھی۔ جناب سلیمان نے فوراً سوچا، اے پروردگار عالم، یہ خاتون اتنی بدصورت ہے، بڑا عجیب سا چہرہ، اس سے شادی کون کرے گا؟ دو طریقے روایت موجود ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے کیا کیا، سوچا کس کے بارے میں؟ خاتون کے بارے میں، اس سے شادی کون کرے گا؟ پروردگار عالم کی یہ بات بری لگی، ان کی انگوٹھی گر گئی اور حکومت چلی گئی۔ پروردگار عالم نے آواز دی، سلیمان تم ہمارے خلقت کے اوپر اعتراض کر رہے ہو، اس کو بنانے والا بھی میں، جس کو تم کیا کر رہے ہو کتنی بدصورت ہے۔ لہٰذا تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ جناب سلیمان کی حکومت جا چکی تھی۔ اب جب حکومت چلی گئی ہے، جانے کے بعد اب یہ سوچنے لگے اب میں کیا کروں؟ جناب سلیمان نے سوچا ایسا ہے کہ میں سب سے پہلے اس خاتون کو تلاش کرتا ہوں جس کے بارے میں میں نے یہ سوچا تھا کہ تم سے شادی کون کرے گا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ میں کیا کروں، اس کے پاس جاؤں اور اس سے کیا کروں، شادی کروں۔ جناب سلیمان گئے، جانے کے بعد مخاطب ہوئے، مخاطب ہونے کے بعد آواز نکالتے ہو، کیا تم مجھ سے شادی کر سکتی ہو؟ اس نے کہا یہ میرا شرف ہے، چونکہ آپ نبی ہیں، یہ میرے لیے شرف کی بات ہوگی کہ میری شادی آپ کے ساتھ ہو جائے۔ توجہ کریے گا، ایک مقام تک لانا چاہتا ہوں۔ اب تاریخ میں ملتا یہ ہے، ادھر جیسے ہی شادی کی اور جناب سلیمان کا روز کا معمول یہ بن گیا تھا، یہ نہر کے پاس جاتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، لانے کے بعد بازار میں بیچ دیتے تھے، جو کچھ ملتا تھا اس سے زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گئے، مچھلی کو پکڑا، پکڑنے کے بعد گھر لے آئے، لانے کے بعد آواز نکالتے ہو، آج یہ جو مچھلی میں لے کے آیا ہوں اس کو بناؤ اور ہم لوگ یہی مچھلی کھائیں گے۔ اب تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ جیسے ہی چونکہ جناب سلیمان کی حکومت جا چکی تھی، جیسے ہی مچھلی کو لایا گیا، یہ حبیبی نے آگے بڑھ کر مچھلی کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ اب جو دو حصوں میں تقسیم کرنا تھا وہ کیا ہوا، جیسے ہی تقسیم کرنا تھا اس میں سے ایک انگشتری نکلی۔ اب جو انگشتری نکلی جناب سلیمان نے پہن لیا، اب جو پہننا تھا تو وہی پھر سے ان کی حکومت آ گئی، وہی حکومت ان کی پھر سے آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سلیمان کے پاس اگر انگشتری ہے تو حکومت ہے، انگشتری نہیں ہے حکومت نہیں ہے۔ یہ جناب سلیمان ہے۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں فخر سلیمان کے پاس، اگر انگشتری ہو یا نہ ہو، تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی حاکم ہے، بوریے پہ بیٹھا ہے پھر بھی حاکم ہے، وہ کسی انگشتری کا محتاج نہیں ہے۔ اب یہاں کے اوپر میں آپ کو روک رہا ہوں، جناب سلیمان کون سی انگوٹھی تھی؟ انگوٹھی پہنتے تھے، ساری حکومت رہتی تھی، توجہ کریے گا۔ اب آئیے، اگر انگوٹھی کیا ہو چلی جائے، حکومت چلی گئی۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں مسجد نبوی، چلیے
وہاں کے اوپر امیر المومنین ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے ایک سائل آیا. آنے کے بعد سوال کیا کہ کوئی ہے مجھے عطا کرنے والا، کوئی ہے مجھے دینے والا. تاریخ میں ملتا یہ کہ جب کسی نے نہ دیا، اچھوں نے نہ دیا، اس نے پروردگار عالم سے مخاطب ہو کر آواز دی، پروردگار میں تیرے گھر سے واپس جا رہا ہوں. توجہ کریے گا، ایک منزل بتلانا چاہتا ہوں. ذہن بات ہے کہ جناب سلیمان انگوٹھی پہنتے تھے، حکومت ہوتی تھی. انگوٹھی نہیں ہوتی تھی، حکومت نہیں ہوتی. اب ادھر یہ سائل کیا ہے، جانے لگا. امیر المومنین رکوع کی حالت میں ہے. سائل نے اشارہ کیا، سائل ذرا میرے قریب آؤ. انگلیوں کے اشارے سے جیسے ہی دیکھنا تھا، سائل قریب پہنچا. قریب پہنچنے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اشارہ کیا، سائل یہ جو انگوٹھی دیکھ رہے ہو اسے اتار لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سائل یہ جو انگوٹھی دیکھ رہے ہو اسے اتار لو. سائل نے انگوٹھی اتار لی. لے جانے کے بعد چلا گیا. اب تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ آیت نازل ہو گئی اس کے علی کی شان میں. بہت سے لوگ ایسے تھے، ایک نہیں 40 انگوٹھیاں بھی دی، لیکن کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. توجہ کریے گا، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. اب میں آپ کو ایک مقام تک لانا چاہ رہا تھا. وہ مقام یہ ہے کہ جناب سلیمان اگر انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں ان کی حکومت ہے، اگر انگوٹھی نہیں ہے ان کی حکومت نہیں ہے. ادھر امیر المومنین علیہ السلام ہے، حالت رکوع میں کیا ہے، حالت رکوع میں زکات کے طور پر انگوٹھی دے رہے ہیں. اب چلیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. امام غزالی ہے سر العالمین میں، اہل سنت راوی ہے، سر العالمین میں لکھتا یہ ہے. اور جناب سلیمان وہ ہے کہ جو انگوٹھی ہوتی تھی حکومت ہوتی تھی، انگوٹھی نہیں ہے حکومت نہیں ہے. امیر المومنین علیہ السلام ہے حالت رکوع میں سائل کو انگوٹھی دے رہے ہیں. اب امام غزالی لکھتا یہ ہے امیر المومنین علیہ السلام نے حالت رکوع میں وہی انگوٹھی زکات کے طور پر دیا تھا جسے سلیمان پہن کر حکومت کرتے تھے. صلوات علی محمد جناب سلیمان پہن کر حکومت کرتے تھے. آپ جا کے دیکھ لیجیے گا، کتاب کا نام سر العالمین ہے. امام غزالی لکھنے والا ہے. انہوں نے یہ لکھا، بلکہ یہاں پر لکھا کہ 4 مساکین، اس کا وزن بھی لکھ دیا. یہ 4 مساکین کی ہے، اس کی وزن اتنا تھا. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یعنی اگر حکومت ہے، اگر انگوٹھی ہے حکومت ہے، اگر انگوٹھی نہیں ہے حکومت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے امیر المومنین علیہ السلام نے سائل کو انگوٹھی نہیں دی، بلکہ حکومت سلیمان کو رکھ دیا تھا. کہا لے کے جاؤ، ہم تمہیں عطا کرتے ہیں. اب آئیے معجزات ید اللہ سنیے گا. نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہاتھ، علی کا ہاتھ سخاوت میں مساوی. لوگ آتے رہے، کوئی کبھی کھجور لے کے چلا رہا ہے، کوئی گندم لے کے چلا رہا ہے. یا نبی ہمیں عطا کریے، نبی نکال کر دے دیتے. اب جب دے دیتے تھے اس کو گننے بیٹھ جاتے، گنتے تھے. گننے کے بعد پھر وہی بولی اٹھا کر لے آتے ہو، یا علی آپ بھی ہمیں کچھ عطا کریے. نبی نے عطا کیا ہے، آپ بھی مجھے عطا کریے. علی نکالتے تھے. نکالنے کے بعد کبھی کھجور، کبھی گندم، کبھی چاول کی بوری نکال کر دے دیتے. اب اسے گننے بیٹھتے تھے تو دیکھتے تھے جتنا نبی نے عطا کیا ہے اتنا ہی علی نے عطا کیا ہے. یہ ہے سخاوت. اب آئیے ایک روایت آپ کے میں جلدی سے عرض کر دوں، چونکہ یہ بات ہاتھ کی چل رہی ہے. تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ نبی کریم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، رخصت ہونے کے بعد اب تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ چونکہ کچھ لوگ تھے نبی کریم کے پاس اپنی امانت رکھائے ہوئے تھے. رکھانے کے بعد نبی کریم اس دنیا سے چلے گئے. جانے کے بعد ابھی آئے، آنے کے بعد آواز دی کیسا دین، کیسا اسلام، کون ہے؟ نبی کریم تھے. ہم نے تو اپنی امانت ان کے پاس رکھوایا ہوا تھا، لیکن نبی کریم چلے گئے، ہماری امانت چلی گئی، کوئی دینے والا نہیں. اب ہم کیا کریں؟ جیسے ہی یہ آواز علی کے کانوں تک پہنچی،
علی نے آواز دی جاؤ کل آنا ہم تمہیں عطا کریں گے. تاریخ میں ملتا ہے. توجہ کریے گا، بات چونکہ آپ کی چل رہی تھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ وہ لوگ آئے، یا علی ہمیں عطا کریے. علی نے تھیلی نکالی، ساری تھیلیوں کو رکھ دیا. رکھنے کے بعد آواز دی، کہا دیکھو جس کی جتنی امانت وہ اٹھا لے. توجہ کریے گا، جس کی جتنی امانت وہ اٹھا لے، اس سے زیادہ کوئی نہ اٹھائے. اب تاریخ میں ملتا یہ ہے ادھر لوگ گونیاں ماننا شروع کر دیے. ہم ایسا کرتے ہیں زیادہ اٹھا لیں. کیوں؟ علی کو کیا پتا کہ ہم نے کتنا رکھا ہے، نبی کے پاس کتنا مال رکھوایا تھا. اب تاریخ میں ملتا یہ ہے انہوں نے اپنا مال تو اٹھایا دوسروں کا بھی اٹھا لیا. توجہ کریے گا، اپنا مال اٹھایا تو اٹھایا، دوسروں کا بھی اٹھا لیا. ایک مرتبہ جیسے ہی دوسروں کا مال اٹھانا تھا وہ تھیلی ان کے ہاتھ میں چپک گئی. اب جب چھڑا رہے ہیں تو چھوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، چھڑانے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. ایک مرتبہ علی نے آواز دی، کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا جس کی جتنی امانت ہو اٹھا لے، تم نے اپنی امانت سے زیادہ اٹھا لیا. ایک صلوات اور محمد بس میرے عزیزوں باتیں بہت زیادہ ہے. آئیے میں آپ کو اور آگے بھی چلتا ہوں. معجزات اللہ سنیے گا. تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ یہ ہاتھ امیر المومنین علیہ السلام اگر یہی ہاتھ عمیر کے ہاتھ میں گیا ہے تو عمیر رازدار امیر المومنین بن گئے. آپ جائیے زیارت کرنے کے لیے، جب بھی آپ زیارت کرنے کے لیے جائیے گا ان کی زیارت میں جملہ ہے السلام علیک یا سر الامیر المومنین. اے عمیر وہ کہ جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے رازوں کو پوشیدہ رکھا، آپ پہ ہمارا سلام ہے. توجہ کریے گا، آخری بات ختم کر رہا ہوں. اے عمیر ادھر آؤ ہم تمہیں راز کی بات بتاتے ہیں. عمیر یاد رکھو آج کے بعد تمہیں کوئی راز کی بات نہیں بتانے والا، اس لیے کہ میں علی میں جب تک زندہ ہوں میں راز کی بات بتا رہا ہوں. اسے اپنے سینے میں دفن کر لینا، آج کے بعد تمہیں کوئی بتانے والا نہیں ہوگا. تاریخ میں لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے عمیر کا ہاتھ کو لیا. لینے کے بعد چل رہے ہیں، راز کی باتیں ہو رہی ہیں. چلتے چلتے تاریخ میں ملتا یہ ہے جناب عمیر ہیں مسجد کی طرف جا رہے تھے، نہ جانے کہاں سے تلاوت کی آواز آئی. جناب عمیر ہیں بہت غور سے تلاوت کو سن رہے ہیں. اچھا بھائی، جناب عمیر کے بارے میں علماء نے لکھا یہ ہے کہ جناب عمیر وہ تھے کہ جن کے لب قرآن کی تلاوت کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے. یعنی جناب عمیر اتنی زیادہ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے. سوچئے اگر وہ کسی کی تلاوت کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے تو کتنی اچھی تلاوت ہوگی. توجہ کریے گا، ابھی جناب عمیر سوچ رہے تھے کہ کتنی اچھی تلاوت ہے، کتنی اچھی قرات ہے، کتنی اچھی تجوید ہے. ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، زبان سے جملے کو نہیں ادا کیا تھا. امیر المومنین علیہ السلام نے آواز دی عمیر ابھی داد نہ دینا، خاموش ہو جاؤ. توجہ کریے گا، داد نہ تو خاموش ہو جاؤ. ہمارے اور آپ کے جیسا کوئی آدمی ہوتا فوراً کھڑا ہو جاتا، مولا ہم تو قرآن مجید کی تلاوت کے اوپر داد دینے جا رہے تھے، ہم کسی گانے کے اوپر تو داد دینے نہیں جا رہے تھے. مولا آخر یہ کیوں منع کر دیا آپ نے؟ شاید عمیر آواز دے، کہا تمہیں نہیں پتا میں جانتا ہوں امیر المومنین علیہ السلام کو، اگر یہ کہہ دے خاموش ہو جاؤ تو وہاں کے اوپر خاموش ہو جانا چاہیے، اگر یہ کہہ دے ٹھہر جاؤ تو وہاں کے اوپر ٹھہر جانا چاہیے. ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اگر آگے چل جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. صلوات علی محمد اگر آگے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا تمہیں ٹھہر جاؤ، تمہیں ابھی داد دینے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ پھر ایک مرتبہ جنگ نہروان ہے. اس سے پہلے تاریخ میں ملتا یہ ہے، میں آپ کو جنگ نہروان کی طرف لے کے چلوں. اس سے پہلے کسی نے سوال کیا
امام علی رضا علیہ السلام سے امام یہ بتائیے یہ جو تلوار ہے مولا کائنات کی اس کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ حدیث کو یاد رکھیے گا، اس کو تلوار ہے اس کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ سنو ہمارے جد کی تلوار کو ذوالفقار اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر چلتی تھی تو وہ دنیا میں بھی فقیر ہوتا تھا، آخرت میں بھی فقیر ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اس وجہ سے اس کو کیا ہے؟ ذوالفقار کہتے ہیں۔ اب تاریخ میں ملتا ہے اماموں کے مطابق جنگ نہروان واقع ہونا تھا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ سنو آج ہمارے 9 شہید ہوں گے لیکن ان کا کوئی بچے گا نہیں۔ اب جنگ نہروان ہوئی ہے، جنگ نہروان ہونے کے بعد جنگل میں تمام لاشیں پڑے ہوئے ہیں، کسی کا سر ہے، کسی کا جسم ہے، کسی کے ہاتھ پڑے ہوئے ہیں، تمام لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین آگے بڑھنے کے بعد جناب اپنا ہاتھ کمیل کے ہاتھ میں دیا، کہا کمیل ذرا میرے ساتھ تو آؤ۔ توجہ کریے گا، بس میں ختم کر رہا ہوں اردو کو۔ کہا کمیل ذرا میرے ساتھ تو آؤ، اپنا ہاتھ کمیل کے ہاتھ میں دیا۔ ادھر تاریخ میں ملتا یہ ہے ایک ہاتھ کمیل کے ہاتھ میں ہے، دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، کمیل کو لیا ہے، لینے کے بعد ادھر آئے ہیں جہاں کے اوپر جنگ ہوئی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں جناب کمیل؟ ساری لاشیں ہی لاشیں پڑے ہیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذوالفقار ایک مقام کے اوپر ٹھہر جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا کمیل یہ بتاؤ کیسے پہچانتے ہو؟ کمیل نے آواز دی مولا میں اسے نہیں پہچانتا۔ امیر المومنین نے آواز دی کمیل یہ وہی لاشا ہے جو اس رات تلاوت کر رہا تھا، میری تلوار سے یہ نہیں بچا، یہ مارا گیا۔ کمیل یاد رکھو تلاوت قرآن کرنا یہ کمال نہیں ہے، لوگوں کے دل میں میری محبت ہونا یہ کمال کی بات ہے۔ صلوات علیہ محمد۔ کمیل یہ محبت ہونا، ہماری محبت ہونا یہ کیا ہے؟ یہ شرف کی بات ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ تلاوت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اگر ہمارے محبت اگر کسی کے دل میں نہیں ہے تو سمجھ لینا کیا ہے اس دنیا انسان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ کیوں؟ اس وجہ سے اس کے دل میں ہماری محبت ہے۔ صلوات پڑھیں۔ لیکن اب جو میں یہاں سے بات کرنے جا رہا ہوں آپ میرے ذہن سے سمجھائے یہاں سے سمجھائے، آپ ہم کو یاد رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اسے بڑے اور سے سنیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضروری ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم سادات، ہم کیا ہیں؟ نسبی، شکلی، نقلی، ساری چیزیں کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے؟ ہمارا رتبہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ نبی کریم سے لے کر آخری امام تک اگر کسی نے آپ کو یاد کیا ہے، ہر نبی نے ہر امام نے آپ کو یاد کیا، رسول اللہ نے آپ کو یاد کیا، امیر المومنین نے آپ کو یاد کیا، جناب سرکار سلام اللہ نے یاد کیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کی فریت ہو جائے، یہ آپ بتائیے کیا ہم کسی تیسرے انسان کو یاد کریں گے؟ کبھی نہیں یاد کریں گے۔
اس لیے کہ آپ ہمیشہ مرنے والے کو یاد رکھیں گے، لیکن آپ کربلا کے میدان میں آئیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کو دیکھیے، 71 لاشیں اٹھانے کے بعد جناب علی اصغر علیہ السلام کی لاشیں لے کر آئے، کیا آواز دی؟ یہی تو آواز دیا تھا، اے میرے شیعہ کاش کربلا کے میدان میں ہوتے۔ تب دیکھتے کہ میں نے کس طریقے سے جناب علی اصغر کے لیے پانی مانگا۔ اور آگے لے کے چلتا ہوں، امام سجاد علیہ السلام سے جب رخصت کے لیے گئے، آپ نے یہی تو جملہ ارشاد فرمایا، بیٹا سجاد ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، کہہ دینا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیے ہماری پیاس کو یاد کریے۔ آپ نے کیا کرنا شروع کر دیا، جس کے لیے آپ کو زحمت دی۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے، کبھی آپ نے تصور کیا ہے یہ جو ہم گریا کرتے ہیں، یہ جو آنسو بہاتے ہیں، اس کی منزلت کتنی ہے؟ بس آگے روایت، اس روایت کو آپ ضرور یاد رکھیے، جب بھی گریا کریے روایت کو ضرور یاد رکھیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہاں سے آنسو کی منزلت کو سمجھیے گا۔ اگر آپ اس روایت کو سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا میری حدیث کامیاب ہوگی۔ جب جب کبھی بھی کریا کریے گا اس روایت کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ توفۃ المجالس صفحہ نمبر 165 میں یہ روایت ہے، امام نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت کا دن ہوگا، فرشتے لوگوں کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک انسان کو کھینچ کر فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ توجہ کریے گا، آنسو کی فضیلت سمجھیے گا۔ اگر یہ روایت سمجھ میں میری حدیث کامیاب ہے۔ اس کے بعد آواز قدرت آئے گی، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ فرشتے آواز دیں، پروردگار ہم کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ کہا اسے روک، کیوں پروردگار؟ اس کی امانت ہمارے پاس ہے، ہم چاہتے ہیں اس کی امانت اس کے حوالے میں کیا جائے، لہٰذا روایت میں اس کو روک دیا جائے گا۔ اب جب روک دیا جائے گا پروردگار عالم آواز دے گا، فرشتوں جاؤ ایک صندوق رکھا ہے، اسے لے آؤ، اس کے حوالے کرو۔ تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ صندوق لایا جائے گا، لانے کے بعد رکھ دیا جائے گا، رکھنے کے بعد پروردگار عالم آواز دے گا، فرشتوں اسے کھولو۔ اب جب اسے کھولا جائے گا، ریشمی لپٹا ہوا ایک موتی ہوگا جو زمین والوں کے لیے ایسا ہوگا، اتنا نور ہوگا جیسے ستارہ چمکتا ہو، وہ موتی اتنا چمکدار ہوگا۔ کھولا جائے گا، موتی کو نکالا جائے گا، جیسے ہی یہ انسان دیکھے گا پروردگار ہم نے تو ایک موتی راجاؤں کے خزانوں میں بھی نہیں دیکھا، پروردگار یہ میری امانت کیسے ہو گئی؟ آواز قدرت آئے گی، ان فلاں مقام کے اوپر سے گزر رہے ہیں، وہاں کے اوپر مسائل امام حسین علیہ السلام بیان کیا جا رہا ہے۔ تمہارے آنکھوں سے آنسو نمودار ہو گئے، ہم نے معصوموں کو کیا کیا؟ موتیوں میں تبدیل کر دیا۔ تبدیل کرنے کے بعد ہم نے اسے محفوظ کر کے رکھ دیا تاکہ جب کبھی بھی سخت مرحلہ آئے گا ہم اس کی امانت اس کے حوالے کر دیں گے۔ اور آج یوم القیامت ہے، یوم المرحمہ ہے، آج سے سخت ترین دن کوئی نہیں ہے، لہذا میں نے چاہا کہ یہ امانت تمہارے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! سوچئے ہمارے آنسوؤں کی قیمت کیا ہے۔ روایت یہیں کے اوپر نہیں ہوتی،
परवरदिगार आलम ने आवाज दी, ऐ मेरे हबीब, क्या तुम इस मोती की कीमत लगाना चाहेगा? क्या इस मोतियों को तू बेचना चाहेगा? सोचिए हमारी आंसुओं की कीमत क्या है। अगर आपने ये रवायत समझ लिया, मैं समझूंगा मेरी मजलिस कामयाब हो गई। जब भी आज के बाद क्रिया करिएगा, इस रवायत को अपने ज़हन में रखिएगा, हमारे आंसुओं की क्या फजीलत है। लिहाजा परवरदिगार आलम ने आवाज़ दी, मेरे हबीब, क्या इसे तुम बेचना चाहोगे? फौरन आवाज़ देगा, परवरदिगार, हम इस कीमत को नहीं जानते, हम इसकी कीमत को नहीं जानते, मैं कैसे बोली लगाऊं? परवरदिगार आलम आवाज़ देगा, मैदान ठीक है, हम इसी बोली अंबियाओं से लगवा देते हैं। तारीफ मिलता यह है, आवाज़ कुदरत आएगी, आदम खड़े होइए, इस आंसुओं की कीमत को लगाइए। जनाबे आदम खड़े होंगे, क्रिया करने लगेंगे, क्रिया करते करते आवाज़ देंगे, परवरदिगार मेरी एतबार से इस आंसू, इस मोती की कीमत ये है, इसको हरारत से दूर रखा जाए, इसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। परवरदिगार आलम आवाज़ देगा, ऐ आदम, आपने कीमत लगाई है, लेकिन इसकी कीमत बड़ी कम लगाई है। मेरा हुसैन बड़ा अजीम मर्तबे वाला है, मेरा हुसैन बड़ी मंजिलत वाला है। ऐ आदम, आपने कीमत कम लगाई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सोचिए हमारे आंसुओं की कीमत लगाई जा रही है। फिर इसके बाद परवरदिगार आलम आवाज़ देगा, ऐ नूह, आप खड़े होइए, आप इसकी कीमत को लगाइए। जनाब नूह खड़े होंगे, खड़े होने के बाद आवाज़ देंगे, एक परवरदिगार, मेरी निगाहों में इस मोती आंसू की कीमत ये है, इसको आगे कौसर से सैलाब कर दिया जाए। फिर आवाज़ कुदरत आएगी, ऐ हबीब, आपने कीमत लगाई है, लेकिन कीमत बड़ी कम लगाई है। मेरा हुसैन बड़ी मंजिलत वाला है, मेरा हुसैन बड़ा आला है, मेरे हुसैन से में मुझे बड़ी मोहब्बत है। ए नबी, आपने कीमत लगाई है, लेकिन बड़ी कम कीमत लगाई है। तारीख में बताई है, एक एक अंबिया इसकी कीमत को लगाते रहेंगे, कीमत को लगाते लगाते एक मरतबा हमारे आखिरी नबी तक परवरदिगार आलम पहुंचेगा। ए नबी, आपको मैंने कहा बनाया था, आपको मैंने यासीन बनाया था, आप खड़े होइए, इसकी कीमत को लगाइए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारे आंसुओं की कीमत ये है, अंबिया कीमत लगाएंगे, नबी खड़े होंगे, खड़े होने के बाद आवाज देंगे, ए परवरदिगार, मुझसे आंसुओं की कीमत न लगवा। हुसैन भी मौजूद है, साहिबे मामला भी मौजूद है, हुसैन से कीमत को लगवा ले। लिहाजा आवाज़ कुदरत आएगी, ए हुसैन, अरे खड़े हो जाइए, इसकी कीमत को लगाइए। हुसैन खड़े हो गए, आवाज़ देंगे, ए परवरदिगार, मेरी निगाहों में इसकी कीमत ये है, इसको जन्नत में डाल दिया जाए, इसके आबो कौसर से सैराब कर दिया जाए। मुझको करबला के मैदान में एलोयात से दूर रखा गया, इसे एलोयात से दूर न रखा जाए। लेकिन आवाज़ कुदरत आएगी, ए मेरे हुसैन, हमने इसे बख्श दिया, हमने इसे अपने कौसर से भी सैराब कर दिया, हमने इसे अरे जन्नत में भी दाखिल कर दिया है। आज़ादारो तारीफ में मिलता ये है, रोने के लिए जितना भी क्रिया करना है कर लीजिए। आंसुओं की मंजिलत को जब आप समझ गए हैं, ये है आंसू की मंजिलत। जब भी क्रिया करिएगा, आज के बाद से रवायत को ज़हन में रखिएगा, शहजादी की दुआओं को ज़हन में रखिएगा। बस आखिरी बात मानने जा रहा हूँ, खत्म दुआ है। सोचिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, रुखसत के लिए आ रहे हैं, आवाज़ दी, ज़ैनब, मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। ए ज़ैनब, ए उम्मे कुलसूम, हमारा आखिरी सलाम कबूल करो। तारीफ में मिलता ये है, जनाबे ज़ैनब ने आवाज़ दी, ए भैया, क्या आपने मुझसे आखिरी साथ छोड़ दीजिएगा। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, जाकर के जरा मेरा पुराना लिबास तो ले आओ, लेकिन याद रहे मेरी बहन ज़ैनब ना देखने पाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तारीख में मिलता यह है, इधर जनाब फिजा गई है, संदूक से पुराना लिबास को लिया,
लेने के बाद आ रही है। जनाब ज़ैनब ने जैसे ही पुराना लिबास देखा, जनाब फिज़ा से आवाज दी, ए फिज़ा ये बताओ तुम्हारे हाथों में क्या है? अब फिज़ा है, अब क्या जवाब दे? एक मुतफ़िदा खामोश हो गई। जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, ए अम्मा फिज़ा ऐसा क्यों नहीं कहती मेरे भाई का अरे कफन लेके जा रही हो? रब्बना व तक़ब्बल मिन्ना माफ करे। परवरदिगार खुशबुदार मोहम्मद का वास्ता हमारे मुक़द्दस नबी से कबूल फरमा। परवरदिगार खुशबुदार मोहम्मद का वास्ता जो बीमार है मैं शिफाए कामिल अता फरमा। परवरदिगार खुशबुदार मोहम्मद का वास्ता तौफीक दे हम ज़्यादा से ज़्यादा अमल सालिह कर सकें। परवरदिगार खुशबुदार मोहम्मद का वास्ता हम सबको इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सुबूत में कामिल फरमा। रब्बना व तक़ब्बल मिन्ना से हम 3 मरतबा सूरत को तिलावत करना है।